الشيطان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، گزشتہ ہفتے بھی آپ نے بات سنی کہ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، کہنے والوں نے بہت کچھ کہا بھی ہے. کسی نے آپ کی عبادات کے متعلق لکھا، کسی نے آپ کے تقوی و طہارت کے متعلق لکھا، کسی نے آپ کے رات دن کے اعمال کے متعلق لکھا، کسی نے آپ کی شکل و صورت کے متعلق لکھا، کسی نے آپ کی چال و چلن کے متعلق لکھا. جو لکھتا گیا، جو جس نے لکھنا شروع کیا وہ لکھتا ہی چلا گیا. سب کچھ لکھنے کے بعد بھی اس نے یہی کہا، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. روشنائی ختم ہو سکتی ہے، لکھنے والا اس کا ہاتھ تھک سکتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کا علم، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی پوری نہیں ہو سکتی ہے. آپ علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف، بہت سارے کردار عطا فرمائے تھے، اس میں بہت ہی ایک اہم چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. قرآن کریم میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ علیہ السلام کو اعلیٰ قسم کے اخلاق عطا کیے گئے تھے. ایک ہوتے ہیں اخلاق فاضلہ اور ایک ہوتا ہے اخلاق رذیلہ. اخلاق فاضلہ اچھی عادتیں، اچھا کردار، اچھے اوصاف. جہاں غصہ آئے آدمی کو غصے پر قابو کرنا، یہ اخلاق اعلیٰ کردار ہے، اخلاق فاضلہ ہے. سچ بولنا یہ اخلاق فاضلہ ہے. سخاوت کرنا یہ اخلاق فاضلہ ہے. لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، غریبوں اور مسکینوں کے لیے کمانا، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، امیر کی اطاعت کرنا، یہ سب اعلیٰ اخلاق فاضلہ ہے. اس کے برخلاف جھوٹ بولنا، لوگوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، لوگوں کے حقوق کو دبانا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، بڑوں کی تعظیم نہ کرنا، بخل کرنا، یہ سب اخلاق رذیلہ ہے، بری چیز ہے. اس دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے تھے اس میں سب سے اچھے اخلاق انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق تھے. یہ صرف محبت کی بات نہیں ہے، یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے. تاریخ کا مطالعہ کیجیے،
کتابوں کو آپ پڑھیے، تاریخ کو اٹھائیے اور دیکھیے قرآن کریم میں بھی اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو کیسا ستایا گیا، کیسے تکلیف پہنچائی گئی، کیسے انہیں بیوقوف کہا گیا، کیسے ان پر کیچڑ اچھالا گیا، لیکن ان کی زبان سے کیا نکلا، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے الگ جگہ پر۔ تو جتنے لوگ دنیا میں آئے ان میں سب سے زیادہ اخلاق والے، اچھے اخلاق والے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اور انبیاء کرام علیہ التسلیمات میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے۔ استاد سے انہیں متصف کیا، ان کے سامنے اخلاق وغیرہ کیسے فضائل بیان کیے کہ صحابہ کے ساتھ رہنے والے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے اخلاق تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے مشین ہوتا ہے، مشین کے ایک ایک پرزے کو اس کی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور پورا مشین تیار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ایسی تربیت کی اور ہر اخلاق کو، ہر اچھے اوصاف کو، ہر اچھی چیز کو ان میں ایسے پیوست کیا، ان کے سامنے ایسے بیان کیا، ان کے دل تک، ان کے کانوں کے ذریعے سے ایسے پہنچایا، اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے ایسے پہنچایا گویا صحابہ کی ایک جماعت ایک مشین کی شکل اختیار کر گئی، ایک مشین تیار ہو گیا، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ وہ نبی علیہ السلام نے اپنے زبان کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت ہونے کا عقیدہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے جو اخلاق پیش کیے تھے، آج وہ اخلاق، وہ اچھی عادات وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ صحابہ پوچھ رہے، نبی علیہ السلام سے سوال کر رہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ کون آدمی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، جس میں علم ہو، جس میں صدق ہو، جس میں امانت داری ہو، جس میں دیانت داری ہو، جس میں سخاوت ہو، فیاضی ہو، بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہو، اپنے چھوٹوں کا خیال کرنے والا ہو، یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا ہو، سب سے زیادہ اچھا کی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سب سے زیادہ قریب کون آدمی ہے؟ کون آدمی وہ ہے جس کو آپ کا قرب نصیب ہوگا، آپ کی نزدیکی حاصل ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، احسنہم خلقا احسنہم اخلاقا، لوگوں میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا، اچھی عادات والا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ ہوگا، سب سے قریبی ہوگا۔ ہم سوسائٹی میں کس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو۔ ہم سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ اچھا کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے کپڑے اچھے ہو، جس کا گھر اچھا ہو، جس کی بلڈنگ اچھی ہو، جس کے پاس اچھی سے اچھی کار ہو، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا آدمی۔ اور نبی علیہ السلام بیان فرما رہے، چاہے مال کے اعتبار سے کم ہو، کپڑے کے اعتبار سے اتنے اچھے کپڑے والا نہیں ہے، پرانے گھر میں رہنے والا ہے، نہ چودھری ہے، نہ سردار ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اخلاق اچھے، یاد رکھو یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ آدمی ہے۔
آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ علیہ السلام کو بھی نبوت نہیں دی گئی. آپ علیہ السلام پر بھی وحی نہیں اتری ہے. وحی کے اترنے سے پہلے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے پہلے، کفار مکہ کا حال یہ تھا، آپ علیہ السلام کو امین کہا کرتے تھے، امانت دار. جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلایا ہے، لوگوں نے کلمہ توحید پر تو انگلی اٹھائی ہے، لوگوں نے آپ کی رسالت پر تو انگلی اٹھائی ہے، لیکن کسی نے آپ کی ذات پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی. کسی نے ایسا نہیں کہا کہ آپ ایسے آپ بولے. یہی وجہ ہے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا، کعبۃ اللہ کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا. پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا کعبۃ اللہ کو تعمیر کرو، بناؤ. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، کعبۃ اللہ کی عمارتیں منہدم ہو گئی، گر گئی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حکم کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کو واپس تعمیر کرو. پھر تیسری مرتبہ ابھی نبی علیہ السلام کو نبوت بھی نہیں دی گئی. کفار مکہ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونی چاہیے، چونکہ کعبۃ اللہ کے اندر پانی آ جاتا تھا، بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا، اس کی عمارتیں بھی. کسی نے اعلان کیا کہ دیکھو ہر قبیلے کا آدمی اپنے اعتبار سے مال جمع کرنا شروع کرے، اور اعلان کیا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ کی تعمیر کے اندر سود والے مال کو نہیں لایا جائے گا، حرام والے مال کو نہیں لایا جائے گا، پاکیزہ مال اللہ کے گھر میں خرچ کیا جائے گا. ہر قبیلہ چاہتا تھا، ہر آدمی چاہتا تھا میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اپنا حصہ لگاؤں. داعیہ ہونا بھی چاہیے، یہ جذبہ ہونا بھی چاہیے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے ہر ایک نے اپنے اعتبار سے تعمیر شروع کر دی. کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا. اب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی. اب قبیلے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ بھائی حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے اندر کون رکھے گا. ہر قبیلہ کا آدمی یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود میرے ہاتھ سے رکھا جائے، مجھے یہ شرف حاصل ہو، مجھے یہ فضیلت حاصل ہو، میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں یہ حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھوں. اور کفار مکہ کا حال یہ تھا، جب ان میں اختلاف ہوتا تھا تلواریں اٹھایا کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے کا خون بہا دیا کرتے تھے. قریب تھا کہ تلواریں اٹھ جائیں، آپس میں قتل و غارت گیری ہو جائے، قتال ہو جائے. کئی دن تک یہ معاملہ ٹھہرا رہا. پھر آپس میں مشورے سے یہ طے ہوا کہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل صبح میں جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو تسلیم کر دیں گے. حرم شریف میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اور وہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ ہم اس فیصلے کو تسلیم کر دیں گے. رات گزری، صبح ہوئی، ہر ایک انتظار میں تھا، دیکھتے ہیں کہ حرم شریف میں سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے. لوگوں نے دیکھا، صبح ہوئی، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے. جیسے ہی آپ علیہ السلام حرم شریف میں داخل ہوئے ہیں، سب کی زبان سے نکل پڑا ھذا محمد الامین، ھذا محمد الامین، رضینا رضینا، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ تو امانت دار محمد ہے، یہ تو امانت دار محمد ہے.
دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف نہیں بلایا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ داخل ہونے والا کوئی ایسا ہی آدمی نہیں ہے، یہ تو وہ آدمی ہے جس کو ہم امین کہا کرتے ہیں، یہ تو وہ آدمی ہے جس کی دیانتداری پر ہمیں اعتماد ہے، ہمیں بھروسہ ہے، ہر ایک کہنے لگا اعلیٰ محمد الامین، اعلیٰ محمد الامین، یہ تو امانتدار مومن ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیسا فیصلہ فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود، حضرت نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کر ایک چادر منگوائی، اس چادر کے اندر رکھوا دیا، اور ہر قبیلے کے آدمی کو کہا گیا کہ اس چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ لو۔ ہر قبیلے کا آدمی نے آگے بڑھ کر چادر کے کونے کو پکڑا، اس کے چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا، اور اس چادر میں اٹھا کر کعبۃ اللہ کے پاس لایا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ میں لگا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایسا فیصلہ فرمایا، ان کے درمیان اختلاف بھی ختم ہو گیا، ان کے درمیان جھگڑا بھی ختم ہو گیا، یہ ان کے درمیان جو تلواریں اٹھنے والی تھی وہ تلواریں بھی نیچے آ گئی، اور نبی علیہ السلام کے فیصلے پر ہر ایک نے رضامندی کا اظہار فرمایا۔ بات کیا تھی، اسے تو ہر ایک کو یقین تھا کہ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ آدمی ہے جو امانتدار ہے، جو دیانتدار ہے، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام نبوت ملنے سے کچھ پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں تنہائی اختیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا یہ پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے کہا، جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو پکڑا اور زور سے دبایا، زور سے کھینچا، پھر چھوڑا، پھر کہا یہ پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعض روایت کے مطابق تیسری مرتبہ کہا اقرا پڑھیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام کو پکڑا اور آپ علیہ السلام کو زور سے کھینچا اور پھر چھوڑا، پھر کہیے پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام گھر لوٹے، چونکہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، آپ علیہ السلام بالکل ڈرے ہوئے تھے، صدمے ہوئے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے، زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا۔ گھر پہنچتے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ خدیجہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، انی خشیت علی نفسی، مجھے میرے نفس پر موت کا میرے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، میرے پر ایسا بوجھ ہے، جلدی سے مجھے کمبل اڑا دو، جلدی سے مجھے کمبل اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کو تسلی دینا شروع کیا، کیسے زوجہ مطہرہ تھی، کیسے آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والی تھی، ایسے وقت میں جب کہ آپ ڈرے ہوئے تھے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، اور پھر کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ ڈریے نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ دیکھو ابھی نبوت پہلی وحی نازل ہوئی ہے، کیوں آپ کو رسوا ذلیل نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے، اس لیے آپ کو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والے ہیں،
آپ ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی دشمنی کو محبت سے بدلنے والے ہیں۔ ایسے آدمی کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ تو لوگوں کے بوجھ کو اپنے سروں پر اٹھانے والے ہیں۔ اور تیسرا جملہ فرمایا وَتَكْسِبُ الْحَقَّ، اور آپ تو ناداروں کے لیے کمانے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ناداروں کی اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ایسے آدمی کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا ہے۔ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور ایک اور جملہ فرمایا ہے وَتُقْرِئُ الضُّيُوفَ، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ تو کتنے اوصاف ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ناداروں کے لیے کمانے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ایسے آدمی، وہ آدمی جس میں اتنے سارے اوصاف ہو، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی ضائع اور رسوا نہیں کیا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے صحابہ کرام کو بتایا کہ بھئی اخلاق کیا چیز ہوا کرتی ہے، اور صرف اپنی زبان سے نہیں، اپنے افعال سے بھی لوگوں کو بتایا کہ اخلاق کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ایسے اخلاق، ایسے ایسے اوصاف، ایسے لوگوں کے ساتھ رحم کرنا، محبت کا معاملہ کرنا، لوگ تکلیف پہنچائے تو انہیں تکلیف نہ پہنچانا، بلکہ ان کے لیے دعا بھی نہ کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ آپ نے طائف کا واقعہ سنا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ والوں سے نا امید ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ میں طائف جاؤں، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کروں، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ ایمان لے آئے، انہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، وہاں کے سرداروں نے مختلف جواب دیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا چلو سردار لوگ تو میری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، ایسا کر سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کی جائے، ہو سکتا ہے یہاں کے لوگ ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو مان لیں۔ لیکن سرداروں نے بات تو نہیں مانی، کسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس سے اٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہاں کے بچوں کو، وہاں کے اوباشوں کو، وہاں کے شریروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا، آپ پر پتھر برسانا شروع کیے، آپ پر پتھر برساتے رہے یا اتنے برسائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیوں مبارک کو خون سے بھر دیا، آپ کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا جاتا تھا، آپ کو الگ الگ انداز سے پکارا جاتا تھا، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی جاتی تھی، آپ کو مسخرہ بنایا جاتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم حضرت بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ جب اوباش لڑکے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برساتے تھے، حضرت بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان پتھروں کو دفع کرنے کی، روکنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ پتھر نہ برسے۔ یہ پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہ لگتا تو وہ پتھر سیدھا حضرت بن حارثہ۔ ایسی حالت میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے باہر نکلے، روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا جتنی تکلیف اور جتنا دکھ، جتنا رنج، جتنا غم مجھے طائف کے وقت پہنچا ہے، اتنا دکھ اور غم کبھی نہیں پہنچا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے سامنے پہاڑ کے فرشتے موجود ہیں، ملک الجبال آپ کے سامنے ہیں، آپ جو حکم کریں گے یہ ملک الجبال، یہ پہاڑوں کے فرشتے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو کردار کیا ہے، طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس برتاؤ کو دیکھا ہے. ان لوگوں نے جو باتیں کہی ہے، آپ کو جو باتیں سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سنا ہے. اے اللہ کے رسول آپ حکم فرمائیے، آپ کے حکم کا انتظار ہے، آپ جو حکم کہیں گے کریں گے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. فرشتوں نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم کریں گے تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو ساتھ میں ملا دیا جائے گا اور درمیان کے لوگوں کو کچل دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا. آپ بس حکم کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ساتھ کیسے شفقت کرنے والے تھے، کیسے عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے تھے، کیسے محبت کا برتاؤ کرنے والے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو ہدایت دے گا، ان کی نسل کو ہدایت دے گا، ان کی نسل کے لوگ ایمان کے لیے قبول ہو جائیں گے. دیکھو دعا کا وقت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دعا کر سکتے تھے، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ اخلاق ہو سکتے ہیں تو یہ ہو سکتے ہیں، کردار ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنانا تھا، نمونہ بنانا تھا، مثال بنانا تھا، تو بتا دیا کہ دیکھو تمہارے لیے عفو درگزر کے لیے، اخلاق و کردار کے لیے اگر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف عطا فرمائے اس میں ایک اخلاق بھی ہے. ہمیں چاہیے ان اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں. جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے ہم تعلقات ہیں، ہم اپنی زبان سے محمد کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، محمد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے اعمال سے بھی کر کے دکھائے کہ ہم واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.